اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جہاد کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ یہ نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد پھیل جائے گا، یعنی کفر غالب آ جائے گا اور اللہ کی یاد کے جو مراکز ہیں وہ تباہ اور جو افراد ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری طرف ابن ماجہ میں روایت دیکھیں حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملتی جلتی اور تقریباً یہی بات نکاح کے متعلق فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی انسان کے اخلاقیات اور اس کے دین سے مطمئن ہو تو وہاں پر اس کا نکاح کر دو، جہاں وہ پیغام بھیجے اسے اسبات میں جواب دو، اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو نکاح کے عام نہ ہونے کی وجہ سے زمین میں فساد اور فتنے پھیل جائیں گے۔ اور جو چیزیں ہر دور میں نکاح کو مشکل بناتی رہی ہیں ان میں شادی کے غیر معمولی اخراجات ہیں۔ کچھ تو وہ رسومات ہیں جو ہمارے زمانے میں لوگوں نے اپنا رکھی ہیں، کپڑوں پہ، جہیز کے نام پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے، اور ہندو تہذیب کے غلبے سے اتنی زیادہ یہ چیز ہو گئی ہے کہ ہندوؤں نے تو چونکہ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں کچھ دینا نہیں ہوتا تھا اور باپ کو پتا ہوتا تھا کہ میرے مرے پیچھے بھائیوں نے اسے کیا دینا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں ہی کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے، اب بھی دیتے ہیں۔ اس کا اثر مسلمانوں نے قبول کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے بھاری بھرکم جہیز دینے شروع کیے، اور پھر نوبت ایک زمانے میں یہاں تک پہنچی کہ لوگ خود مطالبہ کرتے تھے کہ فلاں فلاں چیز جہیز میں ملنی چاہیے۔ اور جس دور میں یہ جہیز کی مصیبت نہیں تھی اس زمانے میں حق مہر کا مسئلہ تو تھا۔ حق مہر شریعت نے عورت کا حق رکھا ہے، اور کوئی وقت ایسا تھا جب عورتیں اپنے بہت بڑے بڑے حق مہر طلب کرتی تھی، اور بر صغیر میں اب یہ رواج ہے کہ بڑے اور بھاری حق مہر اس لیے لکھوائے جاتے ہیں کہ شوہر طلاق نہ دے سکے، اور یہ اسباب میں ایک ہیلہ ہے جو اختیار کرتے ہیں لوگ، وگرنہ اللہ کی تقدیر نافذ اور غالب آ کر رہتی۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہلکا پھلکا حق مہر اور شادی کو آسان کرنا اور اسے آسان کرنے کی کوشش کرنا، اسی میں امت کی بھلائی سمجھتے تھے، اور بڑے بھاری بھرکم حق مہر کو انحراف اور قیامت کی نشانیوں میں تصور کرتے تھے۔ اور اس کے نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو سکتی، دیر تک وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دور میں مصیبت یہ ہے کہ جب وہ گھر میں بیٹھتی ہیں ناول، ڈرامے، قصے، کہانیاں پڑھتی اور دیکھتی ہیں تو ان میں یہ نفسیاتی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم تصور کرنے لگتی۔ یقیناً مظلوم ہوتی ہیں، اور خواتین پہ ظلم اس معاشرے میں ہوتا ہے، اور مستقبل قریب کیا مستقبل بعید میں بھی بر صغیر میں کوئی دور دور تک اس کی کرن اور امید نظر نہیں آتی کہ عورتوں پر سے ظلم ختم ہو جائے گا، یہ معاشرہ ٹوٹے گا، بکھرے گا، عورتیں آزاد ہو جائیں گی اور آوارگی عام ہو جائے گی، اور نکاح اپنی پسند اور مرضی سے ہوں گے، اور طلاقوں کی ریشو اور طلاقوں کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونے ہی والا ہے، اور 20-25-30 برس کی بات ہے، یہ سب اس امت میں اور خاص طور پہ بر صغیر میں آئے گا۔ لیکن یہ کہ مرد عورتوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیں، یہ اور 200 سال بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسے کوئی روکنا چاہے تو اب روکنا بھی دشوار ہے،
کیونکہ مظلوم جب آخری حربے پہ اتر آئے تو پھر وہ ظالم کے منہ پہ پنجہ مار دیتا ہے، اور پھر ظالم کچھ کر لے پھر اس کی نہیں چلتی۔ آپ دیکھیں نا، کتا کبھی کبھی بلی پہ جھپٹتا ہے، اور بلی جب بالکل کارنر پہ ہو جاتی ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یا موت ہے یا اپنا دفاع کر لو، تو پھر وہ کتے کے منہ کو بھی نوچ لیتی ہے۔ سعدی نے اسے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے، اور یہ مثال وہیں سے دی ہے۔ بالکل ایسی ہی ہمارے معاشرے میں خواتین پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ اس صورتوں میں نکلے گا جو صورتیں ابھی آپ سے عرض کی ہیں، تو یہ ظلم ختم نہیں ہوگا۔ تو نکاح وہ بھی عام نہیں ہوگا، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب رشتے نہیں ہوں گے اور عورتوں پر ظلم ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا انہیں مصنوعی طور پر بھی مظلوم بنا دیتا۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ جس لڑکی کو اللہ نے ہر طرح سے نوازا ہے، گھر میں کھانے پینے کے لیے موجود ہے، بہن بھائی سب لوگ موجود ہیں، والد موجود ہیں، اس کے باوجود اب وہ پڑھ پڑھ کر چاہتی ہے کہ کسی طرح مصنوعی طور پر مظلوم بنے اور لوگوں کی توجہات اس کی طرف آئیں۔ اسی طرح دورے پڑتے ہیں، اور جہالت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اسے جن آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اور ڈاکٹر کے پاس جب آتی ہیں تو ڈاکٹر اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ اچھا اسے بیماری اور مرض کچھ نہیں ہے، اور یہ صرف اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا ایک بہانہ اور ہیلا ہے۔ تو یہ مصنوعی مظلومیت، جب رشتے نہیں ہوتے تو کچھ تو مظلوم ہوتی ہیں، اور کچھ یہ عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے، معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ اور اسی طرح شادی کے اخراجات جب زیادہ ہوں گے اور مرد شادی نہیں کر سکیں گے، تو پھر خود سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد کن جرائم کی ترویج معاشرے میں ہوگی۔ اسی بات کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس امت کے لیے ایک فتنہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے ان باتوں کو روکنے کی کوشش کی۔ اور وہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں گئے تو ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا اور اس نے سلام کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا اور پوچھا یہ کون تھا، کیا مسئلہ تھا؟ تو لوگوں نے بتایا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی چند ایک نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ صرف انہی کو سلام کیا کریں گے جن کو وہ جانتے ہیں، معاشرے میں عمومی طور پر سلام کہنے کا رواج ختم ہو جائے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ مسجدیں گزرگاہیں بن جائیں گی، اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ عورتیں مہنگی ہو جائیں گی، یعنی مہر میں بھاری بھاری رقمیں رکھنے لگیں گے لوگ، اور نکاح مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ گھوڑے سستے ہو جائیں گے، اور جب گھوڑے ایک بار سستے ہوں گے تو پھر قیامت تک مہنگے نہیں ہوں گے۔ اور آخری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ عورتیں اور مرد کم لباس پہننے لگیں گے۔ کہ گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، اور عورتوں کو تو کیا ذکر کیجیے، مردوں کو، لڑکوں کو آپ دیکھیے کہ کم لباس کی طرف ان کے کیا رجحانات ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے اور سبب کے۔ جو لوگ بھی کم لباس پہنتے ہیں ان قوموں کے پاس ممکن ہے کوئی علت اور وجہ ہو، مگر یہاں کون سا اس کا جواز اور علت بنتی ہے؟ لیکن یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، اور جس تہذیب کا غلبہ ہو رہا ہے، یہ تہذیب اب عروج پر جائے گی، اور اس کے مقابلے میں لوگ جو کام کریں، اتنی باصلاحیت جماعت اب امت میں نہیں ہے۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نکاح پر زور دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ نکاح میں کیا کیا فوائد ہیں اور اس کے نہ ہونے کے کتنے نقصانات ہیں۔
ابن حزم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کے لکھا ہے کہ وہ متع کے قائل تھے اور انہیں اس روایت سے دھوکہ ہوا جہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیوں میں جایا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری بیویاں نہیں ہوتی تھی، اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ ہم کوئی ایسی چیز کر لیں جس سے ہماری یہ طاقت ختم ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور پھر آپ نے متع کرنے کی اجازت دے دی۔ یہاں تک کہ ایک کپڑے کی ایک چادر کے عوض میں اتنے حق مہر پہ بھی یا اتنی اجرت پہ عورتیں متع کر لیتی تھی، اور پھر اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات، ایمان والو ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہیں۔ یہ اس زمانے کی روایت ہے جس زمانے میں متع رائج تھا۔ متع در حقیقت عربوں کے ان 8 نکاح کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا جو زمانہ جاہلیت سے چلے آتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں وہ تصریحات ہیں کہ عورتیں نکاح کیسے کرتی تھی۔ ایک عورت کی اجازت دیتی تھی کہ کچھ مرد اس کے قریب آئیں، اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد وہ جس کے نام کر دیتی تھی کہ یہ بچہ تمہارا ہے، وہی اس کا شوہر قرار پاتا تھا۔ یہ ایک طریقہ رائج تھا عربوں میں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ بچے کو کاہن کے پاس لے جاتے تھے، اور جو جو اس کے متوقع باپ سے شمار کیے جاتے تھے وہ آدمی بھی آتے تھے، اور وہ کاہن جس کے ذمہ لگا دیتا تھا کہ تمہارا بچہ ہے تو اس کا بچہ قرار پاتا تھا، اور قانونی طور پر یہ عورت اس کی بیوی اور بچہ اس کا بیٹا یا بیٹی قرار پاتے تھے۔ یہ سارے رشتے قائم ہوتے تھے۔ اور ان میں سے تیسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ یہ لوگ پیسے متعین کر لیتے تھے، رقم، جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کپڑے کی ایک چادر، اور وقت متعین کر لیتے تھے، اور اس کو وہ نکاح قرار دیتے تھے۔ اور اسلام کے ابتدائی دور میں جس طرح شراب جائز رہی ہے، یا یہ کہیے کہ وہ چلتی آتی تھی اور شریعت نے اسے منع نہیں کیا تھا، جائز تو کیا بس وہ چل رہی تھی اور شریعت نے اسے نہیں روکا تھا، اسی طرح یہ متع کا نکاح بھی چل رہا تھا اور شریعت نے اسے نہیں روکا تھا۔ ایک موقع آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا اور حرام قرار دیا شراب کو، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کے نکاح کو بھی منع فرما دیا اور اسے حرام قرار دیا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جس روایت کا کہہ رہے ہیں یہ اس دور کی ہے جس دور میں متع کی حرمت نہیں آئی تھی۔ ابن حزم کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو دھوکے لگے ہیں ان میں سے ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکے کہ یہ روایت کس دور کی ہے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی میں نقل کی ہے، اور مغنی میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے متع کو حرام قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس اتنے اہم مسئلے سے بے خبر نہیں تھے۔ اور یہ جتنی روایات ہیں متع کے متعلق کہ اس نکاح کی اصلیت کیا ہے اور اس کے متعلق امت میں کیا اختلافات ہیں، یہ اصل میں تو کبھی وہ نکاح کی آیات آئیں تو پھر اس کے باب میں آئیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا اور امت میں فقہا کا کیا مسلک ہے۔ حنفی فقہا نے یہ لکھا ہے کہ نکاح میں اگر مدت متعین کر دی جائے ایسی جس کی توقع ہے پورا ہونے کی، تو یہ نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں۔
مثلاً ایک آدمی نے کسی عورت سے کہا کہ میں نے تم سے نکاح کیا 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، تو یہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ فرض کیجئے اگر اس کی عمر 40 سال ہے تو 30 سال کے لیے نکاح کرتا ہے تو 70 برس کی عمر ہو سکتی ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا 200 سال کے لیے تو یہ نکاح ہو جائے گا، مگر یہ کہنا گناہ کی بات ہے، کیونکہ 200 سال کوئی زندہ نہیں رہتا۔ تو مدت کا تعین کر کے نکاح کرنا یہ حنفی فقہا نے اسے جائز قرار نہیں دیا، صرف حنفی ہی نہیں باقی بھی تمام فقہاء امت کا مسلک یہی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن لوگوں کے نکاح ہو جاتے تھے اور شوہر اور بیوی میں لڑائی یا ایسی بات ہوتی تھی تو انہیں نباہ کرنے کا حکم دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، خواتین بولتی ہیں، کوئی بات کہتی ہیں تو تم ان کے مقابلے میں نرمی اور تحمل سے کام دو۔ اور رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے جب گیا تو میں نے بیت اللہ میں حضرت عمر اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھ رہے تھے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے ان سے شکایت ہے، اور میں نے شادیاں زیادہ کی ہیں، ایک سے زیادہ ہوں گی، اور ان میں سے کسی کے گھر جو دن متعین ہے اس کے علاوہ نہیں جا سکتا، اور اگر اس مقررہ دن کے علاوہ کسی کے گھر جا کر کسی برتن کو ہاتھ لگا دوں تو میری بیویاں آگ بگولا ہو جاتی ہیں، لڑنے لگتی ہیں مجھ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورتوں میں بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے، ایسی خواتین کی بھی ہے جو اللہ تعالی پر ایمان نہیں رکھتی اور نہ ہی اہل ایمان مومنوں پر اپنے شوہروں پر ان کا اعتماد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے کا مطلب یہ کہ عملی زندگی میں ان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ والعیاذ باللہ کوئی کافرہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ شاید تمہیں ان میں سے کسی کی ضرورت ہوتی ہوگی اور وہ تم پر تہمت لگا دیتی ہوگی۔ مراد یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ تمہیں اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے قریب جانے کی ضرورت پیش آتی ہوگی اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لیتی ہوگی، تم پر تہمت لگا دیتی ہوگی کہ تم تو فلاں کے گھر گئے تھے، ایسے ہوا تھا، تاکہ کسی طریقے سے بھی آپس میں تعلق خراب ہو جائے اور ازدواجی تعلقات کی نوبت نہ آئے، وہ اس سے جان چھڑاتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، اور اوس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ سب سن رہے تھے، اور انہوں نے پھر کہا کہ امیر المومنین آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت سارہ کی طبیعت میں جو شدت تھی اس کی شکایت اللہ تعالی سے کی، تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اور اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، اور اگر تم اس کو اصلی حالت میں برقرار رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھا پن برقرار رہے گا۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جریر، اصل صورتحال یہ ہے کہ خواتین میں کچھ نہ کچھ بولنے کہنے کی بات ہوتی ہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی سے گزارا کرنا چاہیے، زندگی اچھی طرح بسر کرنی چاہیے، اور جب تک وہ شریعت کے کسی حکم کی واضح طور پر خلاف ورزی نہیں کرتی برداشت کرنا چاہیے۔ زندگی اس طرح گزارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی گفتگو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی پسند آئی، اور بار بار یہ فرمایا
کہ ابن مسعود اللہ نے تمہیں بڑے علم سے نوازا ہے، ابن مسعود اللہ نے تمہارے دل میں بہت بڑا علم کا حصہ القاء کیا ہے، ابن مسعود اللہ نے تمہیں بڑی حکمت دی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ ساری حکمتیں تھیں، برابر خیال رکھتے تھے اپنے شاگردوں کا، دوستوں کا، گھر والوں کا، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اگر نباہ کرنا ہے تو جب تک خدا کی کوئی واضح طور پر نافرمانی تمہارے سامنے نہیں آتی اس وقت تک درگزر، تحمل، صبر سے کام لو۔ علقمہ کہتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ مجھے انہوں نے قربانی کا جانور دے کے حرم بھیجا بیت اللہ کوفہ سے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ بیت اللہ میں لے جاؤ اور اسے وہاں پر جا کر ذبح کرنا ہے، اور اس کے 3 حصے کر لینا، اس قربانی کے ایک حصہ تم خود رکھ لینا اور دوسرا میری طرف سے صدقہ کر دینا غریب لوگوں کے لیے، اور تیسرا حصہ میرے بھائی عتبہ بن مسعود کے گھر بھیج دینا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سب کا حصہ برابر کا ادا کیا۔ یہ ان کی رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بڑی واضح مثال ہے۔ اور جو انہوں نے فرمایا کہ 3 حصے اس کے کر لینا، تو یہ وہی مسئلہ ہے کہ قربانی میں عام طور پر 3 حصے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ 3 حصوں کا کرنا کوئی واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک مستحب چیز ہے، بہتر چیز ہے۔ اور اصل قصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا حکم دیا، اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس پہلا سال تھا، اتنی وسعت تھی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری قرار دیا کہ قربانی کے 3 حصے کر دیے جائیں۔ بعد میں جب اللہ نے مسلمانوں کو وسعت دے دی اور گنجائش پیدا ہو گئی اتنی کہ مسلمانوں کے گھر گھر قربانی ہونے لگی، تو اس حکم پہ عمل کرنا واجب نہیں رہا۔ یہ سب چیزیں اس لیے تھیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اپنے بھائی کو انہوں نے یاد رکھا کہ عتبہ کے گھر بھی ارشاد فرمایا کہ 1/3 بھیج دینا، وہ 1/3 تم خود استعمال کر لینا، سب کے حقوق مسلسل ادا کرتے رہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی ان کے اوصاف تھے جو ان کی قضا میں بھی غالب رہے۔ عوام میں آتے تھے تو لوگوں کو یہی سمجھاتے تھے، لوگوں کو یہی بتاتے تھے کہ کس طرح اللہ کے ساتھ تعلق استوار ہوتا ہے اور کن کن چیزوں سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور معاشرہ تعمیری کردار اس میں افراد کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اور افراد اپنا تعمیری کردار ادا کرنے میں کوتاہی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے اور آپ کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنا سامان بیچ رہا تھا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے اس کوڑے سے جو ان کے ہاتھ میں تھا ذرا سا مارا اور آگے چل پڑے، یعنی اس کی توجہ دلائی۔ تو اس شخص نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ صاحب کون تھے؟ لوگوں نے کہا یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ اپنا سامان چھوڑ کے دوڑا اور آ کے عرض کیا کہ حضرت آپ نے کس چیز کی طرف میری توجہ دلائی تھی؟ میں نہیں سمجھ سکا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو تم اپنے سامان کو بیچنے کے لیے اللہ کے نام کی بار بار قسمیں کھا رہے تھے تو میں سن رہا تھا، تو میں نے تمہاری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ قسم سے سامان جلدی بک جاتا ہے، تجارت آسان ہو جاتی ہے، پیسے آ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس رحمت کا نزول ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ ہو جائے،
مثلا 1 کلو لے لیجئے کوئی چیز، وہ گھر میں 10 دن میں ختم ہو جانی چاہیے تھی، اللہ تعالی نے برکت دی اور وہ 15 دن تک کام چلتا رہا، یہ 5 دن کی برکت ہو گئی۔ ایک آدمی نے ایک کام 20 سال کی عمر میں کرنا تھا، اللہ تعالی نے وہی نیکی کا کام اس سے 15 سال میں کروا لیا، یہ اس آدمی کا ٹائم بچ گیا اور اس کے وقت میں برکت ہو گئی۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ چیزیں جن میں اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں ان کے اختیار کرنے کو کہتے تھے، اور جن چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نام یا اس کی صفات عالیہ پر کوئی حرف آتا ہو، جیسے یہ قسم کھانا اللہ کے نام کی ایک طرح کی وقت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے اللہ کے نام کی، ان چیزوں سے وہ منع فرماتے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ ہم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بکری یا گائے اس کا گوشت لایا گیا، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ نے کھانے کی دعوت دی، اور وہ گوشت بکری اور گائے کی ایسی جگہ کا تھا جہاں سے دودھ نکالتے ہیں۔ تو ایک شخص ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ اس میں شریک نہیں ہوا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے؟ تو اس نے کہا گائے کے گوشت میں سے یہ جو حصہ ہے یا بکری کے گوشت میں سے میں نے اسے نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ لا تحرموا، وہ چیزیں حرام قرار نہ دینا، پاک چیزیں جنہیں اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، تو یہ تو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھو، اسے کھاؤ، اپنی قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ دے دو، کیونکہ حلال چیزوں کو حرام کر دینا اور قسمیں اس پہ کھا لینا یہ شیطان کی بات ہے، شیطان کا نقش قدم۔ اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھا لی جائے تو یہ انتہائی گناہ کی بات ہے، اور بعض اوقات یہ فعل شرک تک لے جاتا ہے۔ آپ سوچئے نا ہم کسی بات پہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے دوسرے لفظوں میں کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے، اللہ کی قسم یعنی اللہ اس بات پر گواہ ہے، اللہ اس بات کو جانتا ہے، اللہ اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور اللہ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، یہی ہے نا قسم کا مطلب۔ تو اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو بندے کے ہر فعل اور عمل کو دیکھتا ہے؟ اس لیے اگر کوئی شخص اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے متعلق اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ قسم کھائے گا کہ وہ میرے اس فعل اور اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس جگہ پر موجود ہیں، تو اس کی یہ قسم کفر شمار کی جائے گی، شرک شمار کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کو ہر وقت دیکھنا، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھنا، ہر چیز کی ہر وقت خبر ہونا، یہ اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فرض کر لو میں اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا جاؤں تو یہ زیادہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی سچی قسم اٹھاؤں، کیونکہ اللہ تعالی کے نام کی جھوٹی قسم کبیرہ گناہ ہے، ڈبو دینے والی ہے، یمین غموس ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لیں گے، توبہ کریں گے، ممکن ہے تعالی شانو معاف فرما دیں۔ اور اللہ کے علاوہ غیر کی سچی قسم کھانا کہ اس کو میرے سارے حالات کا علم ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے اور نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے، یہ اوصاف کسی میں مان کر اس کے نام کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم اٹھانے والے نے اس
چیز کو اللہ کا شریک بنا دیا تو شرک کی وجہ سے پچھلی ساری زندگی کی نیکیاں برباد اور شرک یا کفر لازم آ گیا۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم زیادہ اچھی ہے بجائے اس کے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی سچی قسم کھا جائے۔ ولیعذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے اور پھر اسے پتا چلے کہ جس چیز پر اس نے قسم کھائی ہے اس سے زیادہ بہتر چیز قسم کے برعکس ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے قسم کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی معاملے میں قسم کھا لی تھی اور اللہ تعالی نے فرمایا قد فرض اللہ لکم، اللہ نے ضروری قرار دیا ہے تم لوگوں کے لیے کہ اپنی قسم کو ختم کرو اور اس کا کفارہ بھی ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو توڑا اور آپ نے اس کے کفارے میں ایک غلام کو آزاد کیا۔ ایک شخص نے اپنے ایک دوست کی دعوت کی اور ان کے آپس میں کوئی بات ایسی ہوئی کہ مہمان کو غصہ آیا اور اس نے کھانا نہ کھانے کی قسم اٹھا لی، اور جس نے دعوت کی تھی اس نے بھی قسم کھا لی کہ میں تمہیں یہ کھانا کھلا کر رہوں گا۔ اب دونوں طرف قسمیں تھیں اور معاملہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ، اور میرا خیال ہے کہ دل تمہارا بھی یہ چاہتا ہوگا کہ کھانا کھا لو اور اپنی قسم کو توڑو اور کفارہ ادا کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث پر عمل کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی چیز پر قسم کھا لے اور قسم توڑنے میں اسے اچھا لگے، عافیت لگے اور وہ کام کرنے میں بھلائی ہو تو قسم کو توڑ دے اور وہ کام کر لے۔ انہی کے زمانے میں میاں بیوی تھے اور خاتون نے بکری پالی بھی تھی اور کسی وجہ سے اس کے شوہر نے قسم کھا لی کہ میں تمہاری جو بکری پلی ہوئی ہے اس کا دودھ نہیں پیوں گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، آپ نے فرمایا قسم کا کفارہ دے دینا اور اس بکری کا دودھ استعمال کرو، اور یہ بات شیطان کی طرف سے ہے، تم دونوں اپنی اصل حالت پر لوٹ آؤ۔ شیطان کی طرف سے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے اس دودھ کو تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، کیوں اللہ کا نام اس لیے استعمال کرتے اور اسے اپنے پر حرام قرار دیتے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی معاملے میں ایک اور عجیب قصہ پیش آیا جس میں ہم سب کے لیے اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی پبلک ڈیلنگ ہے اور ان میں بھی وہ لوگ جن کا تعلق میڈیسن سے ان چیزوں سے ہے ان کے لیے بڑی سمجھ کا سامان ہے اور بہت عمل کرنے کی بات ہے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص کو چیچک کی بیماری لاحق ہو گئی اور چیچک کے علاج کے لیے دوا کی تلاش میں وہ صحرا کی طرف نکلا کہ کسی سیانے عقل مند کے پاس جائے اور چیچک کا علاج دریافت کرے، اور صحرا میں اسے ایک شخص ملا جس کے متعلق لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ اس بیماری کا علاج کرتا ہے۔ تو اس نے اس کے مرض کو دیکھا، اور پیلو کا ایک درخت ہوتا ہے جس پہ زرد رنگ کے پھل لگتے ہیں، جنگل میں پایا جاتا ہے عام طور پہ۔ تو اس نے کہا اس درخت پہ جو پھل لگے ہوئے پیلو کے کڑوے پھل، ان کا پانی نکالو
اور اس میں اونٹ کا پیشاب ملا کر پی لو۔ اس شخص نے یہ کام کیا اور وہ شخص اس نسخے کے استعمال سے صحت یاب ہو گیا، چیچک ختم ہو گئی۔ اور جس نے اس کا علاج کیا تھا، یہ نسخہ بتایا تھا، اس نے کہا تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ یہ نسخہ تم عمر بھر کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ جب گھر آیا تو ٹھیک ٹھاک تھا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسی مہلک بیماری جس میں بچنے کی کچھ امید نہیں تھی، یہ ٹھیک کیسے ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ ایسے صحرا میں ایسے ایسے ہوا اور اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا وہ مرض کا جو علاج تھا وہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تھا۔ تو اس نے انہیں بتانے سے انکار کر دیا۔ پھر پوچھا لوگوں نے، اور وہ انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے تنگ آ کے لوگوں سے کہا کہ بھئی میں وعدہ کر چکا ہوں اس سے کہ میں اس کا علاج نہیں بتاؤں گا، تو میں تو وعدے کو نہیں توڑتا۔ کہ کوئی 1500 سال پہلے کی بات ہے نا، اس وقت لوگوں کو اپنی زبان سے کہے کا احساس ہوتا تھا۔ یہ مسلمان تھے۔ ہمیشہ آدمی اپنی زبان اور اپنے کہے کا پاس رکھے، یا تو بولے نہیں، یا پھر جو بات کرے اس بات کی حفاظت کرے، نگہداشت کرے، اور ذہن میں رکھے کہ میں نے کیا وعدہ کیا ہے، کیا بات کی ہے، مجھے کیسے اسے پورا کرنا ہے۔ تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، اور لوگوں نے دیکھا جب یہ نہیں بتاتا تو چیچک کے مریضوں کو لوگ لاتے تھے اور اس کے دروازے پر پھینک کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم علاج نہیں بتاتے، چلو اتنا تو کر دو کہ ان کا علاج کرو۔ اب جب چیچک کے بہت سے مریض آ گئے ایک دن تو بڑا تنگ ہوا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اس نے مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا حضرت یہ صورتحال ہے، آپ فتویٰ دیجئے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہاری ملاقات ایسے آدمی سے ہوئی تھی جس کے دل میں انسانوں کے لیے رحمت کا جذبہ نہیں تھا۔ یہ ہے وہ بات۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حکمت کی بات ارشاد فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ نسخہ لوگوں کو بتاؤ، اور اس وعدے کی خلاف ورزی کا حکم دیا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں یہ بات آئی ہے کہ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور شریعت اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے کام اختیار کرنے چاہیے جس میں عام انسانیت کی فلاح اور بہبود ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سخت جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کے دل میں انسانوں کے لیے رحم کا مادہ موجود نہیں تھا۔ تمہاری ملاقات ایسے آدمی سے ہوئی ہے۔ اب تک حکمتوں کے نسخے لوگوں کے خاندانوں میں چلے آتے ہیں اور یہ حکیم لوگ لوگوں کو نہیں بتاتے، محض اس لیے کہ اپنی اجارہ داری قائم رہے اور اس لیے کہ لوگ ہمارے محتاج رہیں۔ ایسے ہی مارکیٹ میں چلے جائیں اور لوگوں کو پتا ہے کہ جو مال میری دکان میں ہے اس سے بہتر مال کسی اور جگہ موجود ہے، یا اس سے سستا ہے کم سے کم، تو آپ پوچھئے کیا مجال جو وہ بتا دے۔ کبھی نہیں کہے گا کہ اس سے بہتر چیز لینی ہے تو فلاں جگہ پہ موجود ہے، اس سے سستی لینی ہے تو فلاں جگہ پہ موجود ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے کہ اگر یہ آج گاہک یا مریض میرے ہاتھ سے چلا گیا اور کہیں اس اور نے جا کے اور رجوع کر لیا اور مجھے کسی نے نہ پوچھا تو میں مر جاؤں گا۔ حالانکہ رزق مریضوں اور گاہکوں کے پاس نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح ترین چیز سے ارشاد فرمائی کہ یہ نسخہ لوگوں کو بتاؤ۔
تاکہ اللہ کی عام مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے. لوگوں کو صحت ہوگی، معاشرے میں بیماریاں کم رہیں گی، لوگ ہنسی خوشی اللہ کی عبادت کر سکیں گے. اسلام یہ تعلیم کر دیتا ہے اور یہ تلقین کرتا ہے. اس لیے بدر صغیر میں صوفیہ نے جن چیزوں کا علاج کیا ہے اس میں ایک انسانوں کی تنگ دلی کا علاج بھی ہے. بدر صغیر میں لوگوں کے مزاج، ان کی طبیعتیں، ان کے دل اور دماغ تنگ ہیں، مقید ہیں، کھلے ہوئے نہیں ہیں. اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نیگیٹو سائڈ کے علاوہ سوچتے ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ اپنی اولادوں کے بارے میں دل تنگ ہے. بیٹا ترقی کر جائے تو باپ کو حسد شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی دکان کیوں زیادہ چل رہی ہے، کسی اور بیٹے کو اس کے پیچھے لگا دو. بیٹی زیادہ خوبصورت ہو تو ماں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے کہ جو آتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، میری تعریف کوئی نہیں کرتا، حالانکہ ان کی تعریف کا وقت گزر گیا. اور یہ وہ قصے ہیں جو آئے دن گھروں میں پیش آتے ہیں. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہی ہے کہ یہاں بسنے والے لوگوں کے دل تنگ ہیں، ان کے دماغ چھوٹے ہیں، بڑی بات نہیں سوچتے، اور مصیبت یہ کہ تربیت نہیں ہوتی. تربیت اگر ہوئی بھی ہو تو کھلا دل ہوتا ہے، روشن دماغ ہوتا ہے، بلند سوچ ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے، اور سوچ کے ڈھنگ اور انداز بدلے ہوئے ہوتے ہیں. اسی لیے عالمی قیادت پوری دنیا کی یہ عربوں کے حصے میں آئی تھی، کیونکہ عرب اپنے دماغ کے اعتبار سے بلند سوچ کے مالک تھے، کھلے دسترخوان ہوتے تھے، لوگوں کو کھلانے والے، اور شجاعت کی صفات ان میں پائی جاتی تھی. اور عربوں کے بعد عالمی قیادت ترکوں کے پاس آئی تھی، کیونکہ اسلام نے ان کی اصلاح کر دی تھی، اور ترکوں کا بھی یہی حال تھا. اور اب عالمی قیادت جن اقوام کے پاس ہے وہاں شاید ہی کوئی آدمی ایسا ملے جس کو کوئی نسخہ پتا ہو اور وہ سینت کر قبر میں اپنے ساتھ لے جائے کہ کئی لوگ اس نسخے کو نہ جان لیں. وہاں تو نسخہ پتا ہو تو فیکٹریز قائم ہو جاتی ہیں کہ سب لوگوں تک پہنچاؤ، بزنس بناؤ، پیسے کماؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ کسی انسان کی سوچ بلند ہو اور کسی انسان کی دل میں وسعت ہو، گنجائش ہو. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دل اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ اپنے دشمنوں سے بھی درگزر کرنے کے جذبات ہوں، کجا یہ کہ اپنے بھائیوں کے لیے تنگ ہو جائے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے اس وعدے کو توڑوا دیا، کیونکہ وہ وعدہ معصیت کا تھا، گناہ کی بات تھی. اور ایک قسم وہ ہے جسے یمین غموس کہتے ہیں، اور یمین غموس حنفی فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹا ہے کسی چیز کے متعلق اس لیے قسم کھا لے کہ اسے فائدہ پہنچے. مثلا وہ یہ جانتا ہے کہ یہ سامان ہمارے شہر میں اتنے پہ بک رہا ہے، سودا اتنے پہ ہے، وہ دوسرے شہر میں جا کے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرے شہر میں یہ سودا 10 روپے میں نہیں 5 روپے میں ہے، حالانکہ اسے پتا ہے 10 روپے میں، اور اسے پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے نا اللہ کا نام لے کے، یہ ہے یمین غموس. اور یمین غموس کا مطلب ہے ڈبو دینے والی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی یمین غموس کا مرتکب ہو جائے، یعنی جھوٹی قسم اور ایسی قسم جو ڈبو دینے والی ہے،
تو پھر وہ کیا کفارہ ادا کرے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کفارے کے متعلق نفی فرما دی اور بتایا کہ ہم یمین غموس کو ایسا گناہ شمار کرتے تھے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے صف اول میں شمار ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اس لیے وہ اپنے زمانے کا تقابل لوگوں سے کیا کرتے تھے، بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اب ایسے کام آسانی سے کر گزرتے ہو، کننا نعد من الموبقات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم ان کاموں کو تباہ برباد کر دینے والی چیز سمجھتے تھے، تم ایسے آسانی سے اب یہ گناہ کر لیتے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین تھا اب اس میں سے تمہارے پاس کیا باقی رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ تم لوگ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہو، باقی اور کون سی دین تمہارے پاس باقی ہے؟ دین کی کون سی چیز باقی ہے؟ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور ان کے استعمال شدہ برتن نہیں ٹوٹے اور اس امت میں اتنی تبدیلی آ گئی۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں سے اور فرمایا جنگل میں گڑھا ہوتا ہے اور اس میں پانی بارش کا ٹھہر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ مٹی تہ میں بیٹھ جاتی ہے اور پانی نتھر جاتا ہے، تو نتھرا ہوا پانی لوگ پی لیتے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نتھار تھا اور نتھرا ہوا پانی اور نتھرے ہوئے لوگ تھے، اور اب جو مجھ سے پوچھو تو بس ایسے ہی رہ گئے ہیں جیسے گندم کو پیس کے چھان لیا جائے اور اس کا برادہ باقی رہ جائے، اور جو اور جوار کی بھوسی باقی رہ جائے، اس کا بھوسا جیسے ہوتا ہے بالکل سب سے گھٹیا اور کم درجے کی چیز۔ فرمایا اب تو ایسے لوگ معاشرے میں آ گئے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے متعلق فرماتے تھے، یعنی ان کے زمانے میں تابعین کی حالانکہ اکثریت تھی، وہ امت کا یہ حال دیکھ لیتے تو وہ کیا کہتے؟ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو تم کہتے یہ تو پاگل ہیں، اور وہ تمہیں دیکھ لیتے تو یہ کہتے یہ تو کافر ہیں یا منافق ہیں۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یمین غموس کو ایسا گناہ شمار کرتے تھے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ کسی آدمی نے دریافت کیا کہ غموس کیا چیز ہے، تو انہوں نے فرمایا جھوٹی قسم کھا کر اپنے بھائی کا مال ہتھیا لینا، اللہ کے نام کا غلط استعمال، کسی شخص کو دھوکہ دینا، پتا ہے کہ پیسے مجھے چاہیے تو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لی تاکہ پیسے مل جائیں۔ یہ کہنا کہ آپ یہ رقم دے دیں، اللہ کی قسم میں ابھی بس 10 منٹ میں لا کے دیتا ہوں، خدا کی قسم میں اس کو 1 ہفتے میں دے دوں گا، ولیعذ باللہ، اور حالانکہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے نہیں دینی، یا 1 ہفتے میں نہیں دے سکوں گا، یا میں اس کو بندوبست نہیں کر رہا، یا نہیں کر پاؤں گا، نہیں کروں گا، اور اس کے باوجود وہ قسم کھاتا ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے بھائی کا مال اڑا لینا، اس کو یمین غموس قرار دیا کہ یہ ڈبو دیتی۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ جب زبان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اعمال کا بدلہ ملتا ہے اور اعمال کے نتائج سامنے آتے ہیں، اور جو کچھ انسان زبان سے کہتا ہے یہ زبان کے الفاظ
اللہ کے ہاں کوئی نہ کوئی حکم مرتب کرتے ہیں، حرام ہیں، حلال ہیں، جائز ہیں، ناجائز ہیں، یہ سب چیزیں زبانی کے ذریعے ہوتی ہیں۔ نکاح زبانی کے ذریعے ہوتا ہے، بیعت زبانی کے ذریعے ہوتی ہے، حتیٰ کہ اسلام اور کفر بھی زبانی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو زبان کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان اسے بغیر سوچے سمجھے استعمال کرے۔ شیخ بدر الدین اسحاق جو حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، 17 برس کا کہتے تھے کہ میں نے حضرت کو دیکھا، جو کچھ تنہائی میں کہتے تھے وہی لوگوں میں کہتے تھے، کبھی مجھ سے تنہائی میں بھی ایسی بات نہیں ارشاد فرمائی جو ظاہر میں لوگوں کے سامنے نہ کہہ سکتے ہوں، اور فرماتے تھے یہ ظاہر اور باطن میں ان کی روش ایک ہی تھی، اور یہ بہت عجیب چیز۔ اسی وجہ سے آخری عمر میں ایک مرتبہ شیخ نے فرمایا، فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مدت گزری، میری زندگی کا ایک حصہ گزرا کہ جو کچھ اللہ نے کہا تھا مسعود نے اسی پہ عمل کیا، اور اب کچھ سال سے ایسے ہے کہ جو میرے دل میں آتا ہے یا جو کچھ میں مانگتا ہوں وہی وہ دے دیتا ہے۔ تو زبان، اس کا استعمال بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اس سے جب قسم کھاتا ہے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، اور جب جھوٹ پہ خدا کو گواہ بنائے گا ولیعذ باللہ تو یہ کفر کی حرکات میں سے ایک حرکت شمار کی گئی ہے۔ فقہا نے یہاں تک تصریح کی عالمگیری میں کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر گواہ لانا یہ کفر کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ ایک الگ بحث ہے، مگر یہ کفر کی حرکت ہے۔ اور اگر کسی کو اس پہ کہہ دیں کہ تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا تو اسے پرواہ نہیں، اور یہ کہہ دو کہ نکاح ٹوٹ جائے گا تو پریشان ہو جاتا ہے کہ جی نکاح ٹوٹ جائے گا، ولیعذ باللہ۔ تو وہ قسمیں جو دبو دیتی ہیں مت کھائے۔ اسی لیے اللہ کے ایسے اچھے بندے بھی اس امت میں گزرے ہیں جن کے شاگردوں اور جن کے مریدوں نے اور جن کے سوانح نگاروں نے لکھا کہ عمر بھر، زندگی بھر انہوں نے اللہ کے نام کی قسم نہیں کھائی۔ ہم نے نہیں نام اللہ کا نام قسم کے طور پہ زبان سے ان کی سنا، اگرچہ ساری زندگی ان کے ساتھ بیت گئی۔ وجہ اس کی یہ کہ اللہ کے نام کا ادب، احترام، حق تعالی شانو کے ساتھ تعلق اور معرفت کا وہ مقام جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نصیب فرمایا تھا، انہیں اس بات کی اجازت نہیں